بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ برادران اہل سنت کی کتاب میں ہے. واقعہ چھوٹا سا ہے مگر اس ایک واقعے میں منت بھی ثابت ہو رہی ہے, قبروں کا احترام بھی ثابت ہو رہا ہے, اور شبی کی بات بھی اس میں ثابت ہو رہی ہے. عہد رسالت میں ایک شخص نبی کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانگی تھی, بات میری پوری ہو گئی لیکن اب پریشان ہوں کہ منت کیسے ادا کروں. رسول نے فرمایا کیا منت مانگی تھی؟ کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا, یہ بات پوری ہو گئی تو میں جنت کے دروازے کی دہلیز کا بوسہ لوں گا اور حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوں گا. پہلے تو رحمت للعالمین نے عالم جلال میں اس کو ڈانٹا کہ ایسی منت مانگتے ہی کیوں ہو جو مقدور میں نہ ہو, جسے پوری نہ کر سکو, اور پہلے یہ بتا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تو جنت جائے گا؟ اور اگر چلا بھی گیا جنت میں تو پھر وہ تو آخرت کی قیامت کے بعد کی بات ہے, منت تو دنیا میں پوری کرنی ہے. یا رسول اللہ اس لیے تو پریشان ہوں, پھر میں کیا کروں؟ اب رسول نے فرمایا ایسا کر کہ اپنے ماں کے قدم اور باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لے, تیری منت پوری ہو جائے گی. توجہ چاہ رہا ہوں آپ کے موضوع سے. کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو دونوں فوت ہو گئے, اماں بھی ابا بھی. اب رسول نے فرمایا پھر ایسا کر ان کی قبر پہ چلا جا. شام بقی کی مجلس سن رہے ہیں آپ اور نتیجہ تو میں نے دے دیا, ان کی قبر پہ چلے جا, باپ کے سرہانے والی طرف جا کے وہاں کا بوسہ لے لے, ماں کی قبر کے قدموں والی جگہ پر آ کے وہاں کا بوسہ لے لے. سرکار یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ میں بہت چھوٹا تھا جب دونوں مر گئے. عالم جلال میں رسول نے ارشاد فرمایا نبوت کا امتحان لینے آیا ہے, اگر وہ مر گئے ہیں اور قبروں کا بھی تجھے پتہ نہیں ہے تو ابھی میرے سامنے دونوں کی قبروں کی شبیہ بنا, دونوں کی قبروں کی شبیہ بنا. اور نتیجہ یہی ہے, خدا کی قسم آگے مجلس میں میں کیا پڑھوں گا, میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. یعنی بشر کی قبر کی شبیہ کا بوسہ کس کے برابر ہوا؟ جنت کے دروازے کی دہلیز کا, حور العین کی پیشانی کا. تو اس بیوی کی قبر کا